بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ بیان میں جو نماز کے اوقات کے متعلق تھا، دو باتیں مزید عرض کرنا ہے۔ ایک تو ان حضرات کا موقف آپ سے عرض کیا تھا کہ جو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتوں کی مقدار کے برابر تاخیر کے قائل ہیں، اور ان حضرات کا موقف جو رمضان المبارک میں اس بات کی بھی اجازت اور رعایت دیتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو شدید بھوک ہے اور کھانا بھی تیار ہے تو پہلے وہ کھانا کھا لے اور پھر نماز پڑھے، اور دوسری طرف کے فقہا کی رائے ذرا سی تفصیل سے بیان نہیں ہو سکی تھی، تو جو دوسری طرف کے مفتی حضرات اور فقہا ہیں ان کی رائے بھی سن لینی چاہیے، اور مسئلے میں بہرحال گنجائش ہے، اور دونوں طرف کے حضرات بڑے بڑے صاحب علم ہیں، اور کسی پہ بھی عمل کر لیا جائے انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہدایہ میں جو حنفی فقہ کی بڑی مشہور اور مضبوط کتاب ہے، آذان کا باب جہاں سے انہوں نے شروع فرمایا ہے، اس سے پہلے انہوں نے مغرب کے 3 فرضوں سے پہلے نفل پڑھنے کی ممانعت لکھی ہے۔ آپ نے حرمین شریفین میں دیکھا ہوگا کہ جو ہی مغرب کی آذان ہوتی ہے لوگ اٹھ کے 2 نفل پڑھتے ہیں، اور پھر 2 نفل پڑھنے کے بعد 3 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ وہی ہے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے منع فرماتے تھے، اور صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی علت، اس کی وجہ، اس کا سبب یہ فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز میں تاخیر ہو جائے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کو جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے اور اس میں تاخیر مکروہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کو، اور یہودی لوگ مغرب میں دیر سے نماز پڑھتے تھے، اور یہودیوں کا مسلک یہ تھا اور ہے کہ جب مغرب اچھی طرح ڈوب جائے سورج اور سیاہی آ جائے تو تب عبادت شروع کرو، تو مغرب میں تاخیر کرنا اور مغرب کی نماز کو ذرا سا دیر کر کے پڑھنا، یہ یہودی جو عبادت کرتے ہیں اس سے تشبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسری بات وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری امت خیر میں رہے گی جب تک کہ یہ لوگ مغرب کی نماز جلدی پڑھتے رہیں گے۔ سنن ابی داؤد میں بھی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اور سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا تھا، یعنی سورج کا اوپر والا کنارہ چھپ جاتا تھا، تو سورج کے جو اوپر آخری کنارہ، اوپر کا کنارہ، اس کے چھپنے کا اعتبار ہے کہ جو ہی وہ چھپے مغرب کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ ان جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ میں رضوان میں بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے متعلق ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس بیعت میں شامل تھا وہ سب جنتی ہیں سوائے ایک انسان کے، اور وہ ایک انسان منافق تھا۔ صحیح بخاری میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے، اور ہم ان کے ساتھ نماز پڑھ کے جب ہٹتے تھے
تو تیر اندازی میں جہاں جا کے تیر گرتے تھے اس جگہ کے متعلق حضرت رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی وہاں سے مغرب کی نماز پڑھ کے ہٹتا تو تیر گرنے کی جگہ صاف نظر آتی. مشق کے لیے نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے تیر چلایا کرتے تھے، تیر اندازی ہوتی تھی. تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اتنی جلدی پڑھ لیتے تھے کہ مغرب کے سنتیں ان سے فارغ ہو کر اور باہر جب نکلتے تھے مسجد سے تو وہ جگہ نظر آتی تھی صاف. اور اسی لیے مغرب کی جلدی کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار بھی بہت ہیں کہ وہ مغرب کی نماز میں جلدی کرتے تھے، اور اس جلدی کی وجہ سے یہ جو پہلے 2 رکعتیں نفل پڑھتے ہیں، حنفی فقہا کی روایت کی دلیل اور وہ حدیث ہے جو سنن نسائی میں آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم پڑھا کرتے تھے، اور یہ وہ دلیل دیتے ہیں پڑھنے کی. لیکن حنفی فقہا اس کے مقابلے میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت بتاتے ہیں کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اس کو نہیں پڑھتے تھے. تو سنن نسائی کی روایت میں امام نسائی رحمۃ اللہ نے جو باب باندھا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے کی رخصت ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں. وہ روایت منسوخ ہے حدیث اس روایت سے جو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نہیں پڑھتے تھے. تو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کبھی نماز مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھ لیے ہوں گے، وگرنہ یہ کوئی معمول نہیں تھا. اس لیے کہ سورج ڈوبتے ہی نماز کا وقت مباح ہو جاتا ہے، نماز کا وقت جائز ہو جاتا ہے. تو اگر سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پڑھتے ہوتے تو مغرب کی نماز میں تاخیر ہونے کا حکم ہوتا. اور مغرب کی نماز میں حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان بس اتنا وقفہ کر لینا چاہیے جیسے کوئی چھوٹی سورت پڑھ لی جائے، سورہ کوثر یا آیت الکرسی پڑھ لی جائے، یا اتنی مقدار بس. اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اتنا وقفہ کر لیا جائے جتنا جمعے کے دن دونوں خطبوں کے درمیان امام بیٹھتا ہے، یعنی بہت تھوڑا سا وقفہ برائے نام. اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز 5 منٹ تاخیر کر کے پڑھنا یہ درست نہیں ہے. اگر اتنی تاخیر روا اور درست ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ اس کے بعد بھی نفل پڑھا کرتے. ہمارے فقہاء احناف نفل تک پڑھنے سے منع کرتے ہیں، حالانکہ 2 نفل میں وقت کتنا لگتا ہے. تو بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں اس بات کے، اور احتیاط زیادہ اس میں ہے کہ انسان مغرب کی نماز فوراً اس کے بعد ادا کر لے، سورج ڈوبنے کے بعد آذان اور اقامت اور نماز پڑھ لی جائے، اور اس لمبی بحث میں نہ پڑا جائے، نہ لوگوں کے انتظار میں اتنا کچھ کیا جائے کہ بعض فقہا کے نزدیک وہ نماز مکروہ تنزیہی ہو جائے. دوسری بات یہ تھی کہ صبح صادق کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ عرض کیا تھا کہ کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے، اور بہت سے لوگ گھر سے آتے ہیں، سنتیں گھر پڑھ لیتے ہیں یا مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں فجر کی، اور پھر اس کے بعد تحیت المسجد یا تحیت الوضو پڑھنے لگتے ہیں کہ وضو کے شکرانے کے 2 نفل، یا مسجد میں آنے پہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 نفل پڑھنے لگتے ہیں. حالانکہ یہ نوافل درست نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی
جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایات آئی ہیں، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیا کرے۔ یہ تو آئی ہے روایت ترمذی میں، لیکن یہ روایت اتنی عام نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس پہ حدیث پہ ایک بات لکھا کہ ہمارے اصحاب کے ہاں اس حدیث پر عمل ہے، مگر جب کوئی عذر ہو تو اس صورت میں تحیۃ المسجد نہ پڑھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ جب کوئی عذر ہو تو نہ پڑھے؟ معلوم ہوتا ہے احادیث پر غور کرنے سے کہ ایک عذر یہ ہے کہ کسی شخص کو مکروہ اوقات میں جو نوافل کے لیے ہیں، جن کا ابھی تفصیل سے بیان آ رہا ہے، اس دوران مسجد میں آنے کا موقع ملے، سورج نکل رہا ہو یا عین سر پہ ہو، استوا جسے کہتے ہیں، یا ڈوب رہا ہو، تو یہ عذر ہے۔ صبح صادق کے بعد فجر، طلوع آفتاب اور اس کے کچھ دیر بعد تک کا وقت، یہ عذر ہے، تو اس لیے اس میں نماز نہیں پڑھے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک، عصر کی نماز کے بعد غروب ہونے تک اور عین دوپہر کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو عذر یہ بھی ہے کہ صبح صادق ہو جائے تو مسجد میں آنے والے آدمی کو فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی کسی قسم کے نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے تو اب وہ سوائے 4 رکعتوں کے 2 سنتیں اور 2 فرض فجر کے باقی کوئی نماز نہ پڑھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ سب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی طلوع کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد سوائے 2 سجدوں کے کوئی نماز نہیں، یعنی فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نفل نہ پڑھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل بھی کیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ تمام امت کا اجماع اور اتفاق ہے اہل علم کا کہ صبح صادق جب ہو جائے تو اس کے بعد فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ نسائی میں بھی روایت آئی ہے، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کے فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح صادق ہو جاتی تھی تو بس رکعتین خفیفتین، 2 چھوٹی چھوٹی 2 ہلکی ہلکی رکعتیں فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بہت مرغوب تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا ہے، یہی روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے تو اس سے لے کے سورج کے بلند ہونے تک اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد غروب شمس تک، سورج ڈوبنے تک نفلی نماز کوئی نہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی پٹائی کی کہ منع فرمانے کے باوجود ان 2 اوقات میں وہ نفل نماز پڑھ رہا تھا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، اور ان میں سے کوئی شخص بھی صبح صادق ہو جانے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہی بات حنفی فقہا میں قدوری نے اپنی مختصر میں بھی نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد
فجر کی 2 رکعت سنتوں کے علاوہ ہر قسم کی کسی قسم کی بھی نفلی نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی لیے صاحب ہدایہ نے لکھا کہ صبح صادق کے بعد فجر کی 2 رکعتوں یعنی سنتوں سے زیادہ، 2 فرض تو ہیں ہی ہیں، وہ تو سب قائل ہیں، یہ 2 بات سنن اور نوافل کی ہو رہی کہ 2 رکعتیں سنت فجر اس سے زیادہ نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بہت مرغوب تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے صبح صادق کے بعد فجر کی 2 سنتوں سے زیادہ کبھی کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پڑھنا اور چھوڑ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وقت نوافل کے لیے مناسب نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص صبح صادق کے بعد وضو کر کے مسجد میں گیا اور فجر کی 2 سنتیں اس نے پڑھنی ہیں، تو اسی میں وہ نیت کر لے، تحیت الوضو کی بھی اور تحیت المسجد کی بھی نیت کر لے، تو 2 رکعت سنت پڑھنے سے فجر کی سنتیں بھی ہو جائیں گی، اس کے ساتھ تحیت الوضو کا بھی ثواب ملے گا اور تحیت المسجد بھی ہو جائیں گی، اور یہ 2 رکعتیں پڑھنے 6 رکعتوں کے برابر گویا ہو جائیں گی، کیونکہ عبادات جو غیر مقصود ہیں وہ ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی۔ جیسے فرض کیجئے کہ چاشت کے وقت سورج گرہن ہو جائے، تو سورج کو گرہن جب لگے گا چاشت کے وقت میں، تو جو شخص بھی اس وقت چاشت کی نماز پڑھے گا، سورج گہن کی نماز پڑھنے میں اگر وہ چاشت کی نماز کی نیت کر لے تو سورج گہن کے نوافل بھی ہو جائیں گے، چاشت کی نماز بھی ہو جائے گی اور ثواب بھی دونوں نمازوں کا ملے گا۔ حالانکہ چاشت کی نماز اور کسوف سورج گہن کی نماز الگ الگ ہے۔ رات کے آخری حصے میں چاند کو گہن لگ جائے تو چاند کو گہن جو لگتا ہے خسوف، اس وقت کوئی آدمی تہجد کی نیت کر لے تو تہجد بھی ادا ہو گئی، اور یہ جو 2 رکعتیں پڑھنی تھیں، یہ جو خسوف کی نماز تھی، چاند گہن کی نماز تھی، وہ بھی ہوگی، دونوں نمازوں کا ثواب ہو جائے گا۔ یہ عبادات کا تداخل ایسے، اس کی ایک اور مثال دیکھیے، یہ 2 مثالیں ہوگی، ایک اور دیکھیے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور کئی چیزیں ایسی ہو گئیں کہ اس میں سجدہ سہو آتا تھا، مثلا بھول گیا کہ اس نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی، اچھا پھر قنوت بھی بھول گیا، کوئی اور کام بھی ایسے ہو گئے، تو بہت سی چیزیں جمع ہو گئی، لیکن ایک بار سجدہ سہو جب آخر پہ کر دے گا تو یہ ساری غلطیوں کا، سارے بھولنے کا کفارہ ہو جائے گا، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ عبادات ایسے مل جاتی۔ ایک مجلس میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک آدمی نے کئی صورتیں یا ایک ہی صورت جس میں سجدہ آتا تھا کئی مرتبہ پڑھ لی، مثلا اقرا بسم ربک الذی خلق ایک صورت ہے نا، اس میں سجدہ آتا ہے، 30ویں پارے میں 2 سجدے آتے ہیں، تو کسی آدمی نے ایک ہی نشست میں بیٹھ کے 30واں پارہ ایک بار پڑھ لیا، 2 سجدے اس پہ لازم آئے، 2 بار پڑھ لیا 4 سجدے لازم آئے، 3 بار پڑھا تو 6 سجدے ہو گئے۔ تو اگر اس کی مجلس ایک ہی ہے تو ایک ہی آیت مبارکہ جو سجدے کی ہے فرض کیجئے 100 مرتبہ بھی پڑھ لے تو صرف ایک سجدہ تلاوت سے یہ جتنے سجدے اس کے ذمے ہیں سب ادا ہو جائیں۔ تو عبادات میں تداخل جو غیر مقصود ہوتی ہیں یہ ہو جایا کرتا ہے۔ فجر، ظہر نمازوں کی سنتوں کی نیت کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی تحیت الوضو کی نیت کر لے، تحیت المسجد کی نیت کر لے، تو جتنی بھی رکعتیں پڑھے گا 2 یا 4 ان تمام نمازوں کا ثواب بھی مل جائے گا اور سنتوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ فقہا نے تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو لکھا۔ ان 2 گزارشات کے بعد
اب دیکھیے اصل موضوع یہ ہے کہ اب پانچوں نمازوں کے اوقات ہو گئے اور پانچوں نمازوں کے اوقات کے بعد اب بیان کرتے ہیں ہم ان اوقات کا جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور جن وقتوں میں نماز جائز نہیں ہے. مکروہ اوقات 5 ہیں کل. 5 اوقات مکروہ ہیں اور ان میں سے 3 شدید مکروہ ہیں اور 2 اس سے کم درجے کے مکروہ ہیں, 2 اس سے کم درجے کے ناپسندیدہ ہیں. ان 5 میں فرق کرنا چاہیے اور اگر 5 میں فرق نہیں کریں گے تو احکامات کو انسان پھر بھول جاتا ہے, پھر نہیں کر سکتا. ہم اس کی 2 قسمیں کر لیتے ہیں. پہلی قسم میں 3 قسم کے اوقات مکروہ ہیں اور دوسری قسم میں 2 قسم کے اوقات مکروہ ہیں. اور پہلی قسم میں ہم ان اوقات کو لے لیتے ہیں جن اوقات میں شدید کراہیت ہے, جو اوقات شدید طور پر ناپسند ہیں. یا تو اسے آپ 2 قسموں میں کر لیجئے یا 1 2 3 4 5 ایسے گن لیجئے. کل 5 اوقات ہیں, ہم اسے گنتے ہیں. 3 اوقات پہلی قسم کے, 2 اوقات دوسری قسم کے. اور یہ 3 اوقات وہ ہیں جو شریعت نے اس لیے ناپسندیدہ قرار دیے ہیں کہ ان اوقات میں سورج کے پرستار, سورج کے عبادت گزار, سورج کو پوجنے والے ان 3 اوقات میں سورج کی پرستش کرتے تھے اور اب بھی دنیا میں کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے منع کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تشبہ ہو اور ذرہ برابر ان کے ساتھ کسی آدمی کو شبہ بھی پڑ جائے کہ یہ سجدے اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے کیے جا رہے ہیں یا یہ عبادت سورج کی پرستش کرنے والوں کے مشابہ قسم کی عبادت علیہ باللہ. تو اللہ تعالی نے منع کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ان 3 اوقات میں خدا کی عبادت ایسی نہ کی جائے جس میں سجدہ آتا ہے, جو نماز کہلاتی. 5 میں سے 3 جو شدید مکروہ ہیں. سب سے پہلا 3 کون سے وقت ہیں؟ عین غروب, سورج کا طلوع 1, سورج کا استوا 2 اور سورج کا غروب 3. صبح سے اگر شروع کریں تو سورج کا طلوع, پھر اس کے بعد دوپہر اور اس کے بعد شام جب سورج ڈوبتا ہے. 3 تو یہی ہو گئے. اور 2 کون سے ہیں؟ ایک صبح صادق کے بعد اور عصر کے بعد, جس کے متعلق عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ نفل جائز نہیں ہے, نوافل کا ادا کرنا درست نہیں ہے. یہ کل 5 اوقات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ کیفیات, کچھ عارضی طور پر پابندیاں ایسی ہیں جس میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ہم یہ ساری قسمیں بیان آپ سے کر دیتے ہیں. 3 شدید اوقات بھی, 1 اور اس کے بعد 2 وقت, یہ دوسری چیز. اور تیسرے کون سی حالتیں ایسی ہیں جن میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اسے آپ غور سے سن لیجیے. سب سے پہلا وقت صبح کا, سورج کے نکلنے کا وقت, اور سورج کا کنارہ پہلا جب ظاہر ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے بلند ہو جانے تک کا وقت. مزید آپ آسانی سے سمجھنا چاہیں تو دیکھیے کل وقت جو منع تھا نا, صبح صادق سے لے کے اشراق تک کا وقت تھا نا منع, اس کو پھر 2 حصوں میں شریعت ڈیوائیڈ کرتی ہے, تقسیم کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ سورج نکلنے کے وقت جب اس کا پہلا کنارہ ظاہر ہوتا ہے, اس سے لے کے سورج کے بلند ہو جانے تک اندازاً 15 منٹ 20 منٹ دیکھ لیجئے. وقت کے ساتھ ساتھ, یہ موسم کے ساتھ ساتھ وقت کم اور زیادہ ہوتا ہے, 20 منٹ زیادہ سے زیادہ دیکھ لیں. اور اصل یہ ہے کہ جب تک انسان سورج کی ٹکیا دیکھنے پر قدرت رکھے, صبح اٹھے, سورج کو دیکھے, اور جب تک سورج پہ نگاہ جمتی ہے نا, سورج کے طلوع کے بعد, طلوع میں پہلا کنارہ نمودار ہوا,
اب یہ شدید مکروہ وقت شروع ہو گیا، اور اس کے بعد جب تک اس پہ نظر جم سکتی ہے یہ شدید مکروہ ہے، اور جب سورج کی زردی دور ہو جائے اور آنکھیں چندھیانے لگیں اور انسان اس کو نہ تاب لا سکے نہ دیکھ سکے، تو اب یہ کہیں گے کہ یہ سورج بلند ہو گیا، اشراق کا وقت ہو گیا۔ اور عام طور پہ حدیث میں یا فقہا نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک نیزہ بلند ہونے تک، تو نیزہ بلند ہونے کے کیا معنی ہیں؟ یہ یہی معنی ہے کہ انسان کی نظر نہ جم سکے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے بالکل آسان چیز ہے، شریعت نے زیادہ سائنس تحقیق ان چیزوں کی بجائے ہر آدمی کو دے دیا اختیار کہ بھئی خود دیکھ کے فیصلہ کر۔ یہ اندازاً 20 منٹ ہو گئے۔ کل وقت مکروہ تھا صبح صادق سے اشراق تک کا، ہم نے اس میں سے ایک حصہ ایک جز لے لیا کہ سورج کا پہلا کنارہ ظاہر ہونے سے لے کر کب تک؟ جب تک سورج بلند ہو جائے، اور وہ 20 منٹ ہو گئے۔ یہ پہلا شدید وقت ہوا۔ دوسرا شدید وقت وہ ضحوہ کبریٰ ہے جس کی تشریح آپ پہلے سن چکے ہیں، اسے استوا کا وقت کہتے ہیں، نصف النہار کا وقت کہتے ہیں۔ دن کو بالکل ٹھیک جب سایہ برابر ہو جاتا ہے، سورج کے قائم ہونے کا جمنے کا وقت آ جاتا ہے، اور نصف النہار شرعی اور نصف النہار حقیقی ان کے درمیان جو وقت آتا ہے یہ زوال کا، یعنی آدمی پیمائش کر لے صبح صادق کس وقت ہوتی ہے اور غروب کس وقت ہوتا ہے۔ صبح صادق فرض کر لیجئے 5 بجے ہوتی ہے، اور غروب آفتاب کا کس وقت ہوتا ہے؟ شام کو 6 بجے ہوتا ہے، تو یہ 13 گھنٹے ہو گئے نا۔ تو 6.5 گھنٹے کے بعد 6.5 گھنٹے کے بعد یہ نصف ہو جائے گا دن، اور یہ جو نصف ہوگا اس سے 45 منٹ پہلے دیکھ لیجئے وہ نصف النہار شرعی جو بتایا تھا کہ صبح نصف النہار شرعی، تو یہ ہوا نصف النہار عرفی، یعنی غروب سے لے کے اور طلوع سے لے کے غروب تک جتنا وقت بنے گا یہ نصف النہار عرفی ہے۔ عرف میں اسے آدھا دن کہتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور عرف میں عام طور پہ طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کا درمیان میں جتنا بھی ڈفرنس بنتا ہے، جتنا ان کا وقت بنتا ہے وہ تقریباً 45 منٹ بن جاتا ہے۔ تو دن کو جب آپ تقسیم کریں گے 2 حصوں میں اور طلوع سے غروب تک کا وقت نکالیں گے تو 45 منٹ اس سے پہلے کر لیجئے، چھوڑ دیجئے، یہ ضحوہ کبریٰ ہے۔ یہ ہے دوسرا مکروہ وقت جو شدید مکروہ ہے، اور اس میں ایک رائے فقہا کی یہ بھی ہے کہ وہ اس ضحوہ کبریٰ کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں عین جب زوال ہوتا ہے نا تو زوال کے جو 2-4-5 منٹ ہوتے ہیں بس وہ 5 منٹ چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا مانتے ہیں۔ اور جو زیادہ محتاط چیز ہے وہ 45 منٹ کا مانتے ہیں۔ اس کی تشریح کل ہم کر چکے ہیں، گزر چکی۔ اگر کل کی نشست نہیں سنی تو اسے پھر سنیے گا، اب دوبارہ دہرانے کا وقت بھی نہیں اور اتنا فائدہ بھی اس کا نہیں ہے۔ تو دوسرا وقت یہ ہو گیا، آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ سے زوال مان لیں 5 منٹ کے لیے اور گھڑی اور نقشہ دیکھ لیجئے جو مساجد میں عام طور پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور چاہیں تو آپ ضحوہ کبریٰ میں عین زوال سے 45 منٹ پہلے رک جائیے۔ یہ 2 وقت ہو گئے، اور تیسرا وقت ہے سورج کے ڈوبنے کا۔ سورج کے ڈوبنے کا وقت جب سورج میں سرخی آ جائے، وہ جو عصر کا مکروہ تحریمی وقت کل آپ سے عرض کیا تھا نا کہ عصر کی نماز کے بعد نفل منع ہے، اصولاً تو عصر سے لے کے مغرب تک کا پورا وقت مکروہ ہے نوافل کے لیے، لیکن جس طرح صبح کے آپ نے تقسیم کر دی نا، صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب اور پھر اشراق کے وقت تک آپ نے بھی تقسیم کی ہے، اور صبح صادق کے بعد کا کچھ حصہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور پھر اگلے حصے کو، آخری حصے کو، اشراق تک کے وقت کو جو طلوع سے شروع ہو رہا تھا، آپ نے کہا یہ زیادہ مکروہ ہے۔ اسی طرح شام کو بھی
سورج جب زرد پڑ جاتا ہے، جب اس پہ نگاہ جمنے لگتی ہے، تو اس وقت سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک کا وقت جو ہے نا، یہ تیسرا وقت ہے جو شدید مکروہ ہے. اور یہ بھی اندازاً جس طرح صبح 15-20 منٹ تھے، شام کو بھی 15-20 منٹ ہوا کرتے ہیں. یہ صبح شام کے دو اور درمیان کا واہ کبرا یا زوال، یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ ان تین اوقات کو شریعت نے شدید مکروہ قرار دیا ہے اور شریعت نے اس میں نماز سے منع کیا ہے. ان تین مکروہ اوقات میں شریعت نے نماز سے منع کیا ہے، اور جن چیزوں کی اجازت دی ہے وہ بھی سن لیجئے، جو منع ہے وہ بھی سن لیجئے. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ تین اوقات کو پہلے سمجھیں. ہم پھر دوہرا دیتے ہیں مختصراً، اور وہ یہ کہ پہلا وقت جب سورج کا پہلا کنارہ طلوع ہو، اس سے لے کر اس وقت تک جب تک نگاہ جمتی رہتی ہے سورج پہ، اور یہ 15-20 منٹ. اور دوسرا وقت استوا کا، جب نصف النہار ہو جاتا ہے، حقیقی زوال ہوتا ہے دن کا، تو زوال سے 45 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے، اس پہ آپ کو اختیار. 2 وقت ہو گئے. اور تیسرا وقت شام کو عصر کے بعد جب سورج پہ نگاہ جمنے لگتی ہے، اس وقت سے لے کے سورج کے ڈوبنے کا وقت. اور یہ جو ڈوبنے کا وقت ہے سورج کے، اس تک 15-20 منٹ ہوتے ہیں زردی سے لے کے اور ڈوبنے تک کے لیے. یہ 3 وقت ہو گئے. ان 3 اوقات کو خیال میں کر کے رکھ کے اب اس کے احکامات سن لیجئے. ان 3 وقتوں میں سب سے پہلی چیز جو جائز ہے نماز کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز اگر ان وقتوں میں کسی وقت میں تیار ہو گیا جنازہ، تو بغیر کراہت کے جائز ہے، افضل ہے کہ پڑھ لیا جائے. جنازہ آیا اور سورج ڈھل چکا تھا شام کو، اور مغرب کی نماز میں صرف 15 منٹ باقی تھے. سورج پہ سب کی نگاہیں جم رہی ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جنازے کے تیار ہونے میں دیر لگی ہے، اب کوئی دیر نہیں ہے، تو فوری طور پہ جنازہ پڑھ دیا جائے. افضل چیز یہی ہے. اور اگر جنازہ جان بوجھ کے لیٹ کیا گیا ہے، مثلا جنازہ لا کے رکھ دیا کیا فلاں صاحب آئیں وہ امام نماز پڑھائیں گے، یا فلاں نے بیٹے نے بیٹی نے دیکھنا ہے، ابھی ان کا انتظار ہے، پلین آ رہا ہے، گاڑی آ رہی ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیے یہ جان بوجھ کر تاخیر کرنا بھی درست نہیں ہے، غلط بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مکروہ وقت شروع ہو گیا نا، وہ والا مغرب کی نماز سے 15-20 منٹ پہلے والا، تو پھر اس جنازے کو ابھی رکھ دیا جائے، نہ پڑھا جائے، حتیٰ کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جنازہ پڑھا جائے. لوگ بہت غلطی یہ کرتے ہیں کہ عام طور پہ گرمیوں کے موسم میں آپ دیکھیں تو کہتے ہیں جی عصر کے بعد جنازہ ہوگا. قبرستان پہنچے اور پھر تاخیر کر دی جان بوجھ کے، حتیٰ کہ یہ مکروہ وقت داخل ہو گیا. تو اس مکروہ وقت میں جنازہ پڑھنا گناہ ہے، منع کیا ہے شریعت نے. پڑھ دیں گے تو ہو جائے گا بعض فقہا کے نزدیک، لیکن نہیں پڑھنا چاہیے پھر، کیونکہ وقت مکروہ شروع ہو چکا ہے، سورج پہ سب کی نگاہ جم رہی ہے. اب 15-20 منٹ ٹھہر کے مغرب کی نماز پڑھ کے اس کے بعد جنازہ پڑھا جائے. اسی طرح دوسری چیز کہ سجدے کی آیت ان 3 وقتوں میں کسی وقت تلاوت کی گئی، یہ 3 اوقات جو گنوائے تھے ان میں کسی وقت تلاوت کی گئی، تو اس کا سجدہ تلاوت اس وقت جائز ہے، مگر مکروہ ہے، تنزیہ ہے. بہتر یہ ہے کہ تاخیر کر لیں یہاں تک کہ مکروہ وقت جاتا رہے اور بعد میں سجدہ کیا جائے. جیسے صبح نماز کے بعد تلاوت شروع کی اور سورج چڑھ گیا،
اب سورج جب طلوع ہوا تو اس کے بعد 15-20 منٹ وہی مکروہ وقت آ گیا نا اشراق تک کا، اس دوران سجدے کی آیت پڑھ لی، تو اگر کوئی اسی وقت سجدہ کر لے گا تو جس طرح اس پہ واجب ہوا ہے اسی طرح ادا بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن فقہا کہتے ہیں یہ زیادہ مناسب چیز نہیں ہے، زیادہ مناسب یہ ہے کہ انسان اس وقت رک جائے اور اشراق کی نماز پڑھ لے پھر سجدہ کرے، یا اشراق کے وقت میں سجدہ کرے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری چیز یہ ہے کہ عصر کی نماز اتنی تاخیر کر دی کہ وہ شام کے وقت جو غروب میں مکروہ تحریمی وقت ہے 15-20 منٹ کا وہ شروع ہو گیا. تو حدیث میں کل بھی عرض کیا تھا کہ اسے منافق کی نماز فرمایا گیا ہے، تو اس دن کی عصر کی نماز شروع کر دی تو اس کا توڑنا جائز نہیں ہے. اور اگر آفتاب ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا تو بھی نماز ہو جائے گی، حتیٰ کہ سورج کے ڈوبنے سے 1 منٹ پہلے نماز شروع کی تو کیا تو بہت برا کام، یہ مکروہ تحریمی تھا، اس وقت میں نہیں کرنا چاہیے نوافل کی ادائیگی کا. لیکن یہ تو چونکہ فرض پڑ رہا ہے نا عصر کے، تو یہ ادا تو کرنی ہے، بہرحال قضا کرنے سے تو پھر بھی بہتر ہے. تو اس لیے عصر کی نماز شروع کر دے، اور اگر سورج ڈوب گیا اس دوران تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی. فجر کے برعکس کہ اگر فجر کی نماز شروع کی صبح کی اور درمیان میں سورج طلوع ہو گیا تو فجر کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح کسی انسان نے نظر مانی کہ وہ اپنی نماز ان 3 وقتوں میں سے کسی وقت ادا کرے گا، تو اگر اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے اس نے نماز شروع کر دی، مثلا اس نے کہا کہ میں سورج ڈوبنے سے پہلے 10 نفل پڑھوں گا، خدایا اگر یہ کام ہو جائے، تو اگر اس نے نماز شروع کر دی تو اس کی نماز اس کو توڑنا چاہیے اور پھر کامل وقت میں ادا کرے، جو وقت مکروہ نہیں ہے اس میں اسے ادا کرنا چاہیے. یہ جو 3 وقت ہیں ان میں نفل تو سرے سے جائز نہیں ہے، قضا نمازوں کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اور جو چیزیں جائز ہیں وہ نماز جنازہ اس تفصیل کے ساتھ جو آپ سے عرض کی، اور سجدہ تلاوت اور نظر کی مانی ہوئی نماز، یہ 3 چیزیں ہم نے آپ سے عرض کر دی، اور عصر کی نماز. تو 3 وقت تو یہ ہو گئے. اچھا ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے کہ عصر کی نماز کسی نے شروع کی اور اس وقت سورج میں تغیر نہیں آیا تھا، مثلا سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے 25 منٹ کر لیں، اس نے ایسے شروع کی اور سورج ابھی چمک رہا تھا، اور عصر کی نماز اس نے لمبی پڑھ لی اور درمیان میں سورج کی کرنیں کم پڑ گئیں اور مکروہ وقت یہ شروع ہو گیا، تو اس کی نماز مکروہ نہیں ہوگی، کیونکہ شروع تو اس نے صحیح وقت میں کی ہے نا. اس لیے ان اوقات کا خیال کرنا چاہیے. اور سجدے کا، تلاوت کا سجدہ، وہ اگر کسی اور وقت تلاوت کی تھی، مثلا ظہر کے بعد تلاوت کی تھی، تو سجدہ اس پہ واجب تھا، اس نے کہا چلو سورج ڈوبنے سے پہلے سجدہ کر لیتے ہیں، تو یہ سجدہ تلاوت کرنا گناہ ہے، جائز ہی نہیں ہے. اگر اسی وقت تلاوت کی ہوتی عصر سے 10 منٹ پہلے، مثلا مغرب سے 10 منٹ پہلے اگر اس سے تلاوت کی ہوتی تو جیسا مکروہ وقت تھا اس مکروہ وقت میں سجدہ اس پہ واجب ہوا، اسی طرح اس نے ادا بھی کر دیا. اور اگر ظہر کے بعد کا سجدہ تھا تو وہ تو صحیح وقت میں اس پہ واجب ہوا تھا، اس مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت نہیں کیا جائے گا. عام طور پہ لوگ چونکہ اوقات کا خیال نہیں رکھتے اس لیے یہ گناہ کرتے ہیں. خدا کا قرب حاصل ہونے کی بجائے ان مسائل کو نہ سمجھنے سے اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے انسان. ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی ضروری. ایک مسئلہ اور بھی ہے. فقہا کہتے ہیں کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو بندے کے اپنے فعل سے واجب ہوتی ہیں. مثلا طواف کرتا ہے نا،
تو طواف اس کا اپنا فعل ہے، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہو گئی. اسی طرح نفل شروع کر دیے اور پھر خیال آیا کہ یہ تو مکروہ وقت ہے، اب نفل توڑ دیے تو ان کی قضا تو کرنی پڑے گی. اسی طرح نظر مان لی نماز کی، جیسے کہ ابھی عرض کیا تھا آپ سے، تو یہ طواف کی 2 رکعتیں اور جو نفل شروع کر کے توڑ دیے تھے وہ اور نظر کی نماز، یہ ساری کی ساری اگر ان 3 مکروہ اوقات میں ادا کی گئی تو یاد رکھنا چاہیے کہ ان 3 اوقات میں اگر اس نے نماز پڑھی تھی تو اس کی قضا کرنا واجب ہے. غیر مکروہ وقت میں یہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. اگر ان وقتوں میں کسی نے طواف کیا تو 2 رکعتیں طواف کی واجب ہو گئیں. اب مغرب کی نماز کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھے گا. اور اسی لیے یہ 3 مکروہ اوقات جو ہیں اس میں فقہا نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اگرچہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اس میں اللہ کو یاد کرے، تسبیح اور دعا میں مصروف رہے. اور تلاوت کے لیے بھی کوئی اور وقت رکھ لے، یہ زیادہ مناسب ہے. لیکن ہم اپنے دور میں کہتے ہیں کہ اگر ان اوقات میں بھی تلاوت کر لے تو کرے صحیح، کیونکہ لوگ جو فجر کے بعد تلاوت کرتے ہیں بہت مناسب ہے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑنا چاہیے، کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو تلاوت اگر وہ اس وقت نہ کریں یا عادت ان کی چھوٹ جائے تو تلاوت میں حرج ہو جائے گا. اس لیے لوگوں کو اس مسئلے پہ سوچ سمجھ کے عمل کرنا چاہیے. یہ تو ہو گئے وہ 3 اوقات. چوتھا وقت یا دوسری قسم، وہ 2 وقت اور ہیں، اور وہ 2 وقت وہ ہیں کہ صبح صادق سے نماز فجر ادا کرنے سے پہلے تک کا وقت ہے. یہ یوں کہہ لیجئے کہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس سارے وقت میں نفل نماز منع ہے. اور نوافل میں زیادہ حرمت تو اس وقت آئے گی جیسے کہ ابھی عرض کیا ہے کہ طلوع سے لے کے اور اشراق تک کے وقت کو، لیکن جب صبح صادق ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی اس نے نماز شروع کی تہجد سمجھ کے اور ابھی پڑھ رہا تھا اور 1 رکعت پوری ہوئی تو اذان شروع ہو گئی، اسے خیال آیا کہ اوہو صبح صادق تو ہو گئی، تو اب کیا کرے، دوسری رکعت بھی پڑھ لے. تو یہ جو 2 رکعتیں اس نے پڑھی ہیں اس کو کہیں گے کہ اس نے اپنے ارادے سے نہیں کیا. تو اس نے یہ کام اپنے ارادے سے نہیں کیا، تو جب ارادے سے نہیں کیا تو 1 رکعت تو اس کی ہو گئی رات کی تہجد میں اور 1 رکعت آ گئی صبح صادق کے بعد. تو یہ 2 رکعتیں 2 سنتوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. اور اس کے بالکل ساتھ ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں اس نے پڑھی یہی سوچ کے کہ تہجد پڑھ رہا ہوں، اور بجلی نہیں تھی، اذان کی آواز نہیں آئی، یا گھڑی دیکھی جب 2 رکعتوں کے بعد اسے احساس ہوا کہ 2 رکعتیں تو میں نے پڑھ لی ہیں 3 منٹ میں، اور یہ صبح صادق ہوئے تو 10 منٹ ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو اب چونکہ دونوں رکعتیں اس نے صبح صادق کے بعد پڑھی ہیں اس لیے یہ اس کی سنتوں کے قائم مقام ہو جائیں گی. فجر کی سنتیں وہ نہیں پڑھے گا، پھر یہ 2 ہو گئیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی انسان نے 4 رکعتیں شروع کر دی اور 1 رکعت پڑھی تھی ابھی، اور کیا ہوا، اذان ہو گئی، اسے پتا چلا کہ ہو صبح صادق ہو گئی، میں نے تو 4 رکعتیں پڑھنی تھی، تو اب 4 جو اس نے پوری کی ہیں تو 2 تو ہو جائیں گی نفل اس قاعدے کے مطابق کہ 1 ادھر تہجد کے وقت میں چلی گئی، اور 2 جو باقی اس نے پڑھی ہیں چونکہ کامل وقت میں پڑھی ہیں اس نے جو سنتوں کے لیے موزوں وقت تھا، تو یہ 2 رکعتیں اس کی فجر کی سنتیں قرار پائیں گی، اور پھر وہ فجر کی سنتیں نہیں پڑھے گا بلکہ فرض پڑھے گا. یہ جو بعض لوگ کرتے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے
کہ کوئی آدمی جماعت کے خوف سے کہ جماعت چلی جائے گی اور وہ جماعت کے خوف سے کہ جماعت چلی جائے گی سنتیں نہیں پڑھتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ فرضوں کے بعد جب سورج اچھی طرح طلوع ہو جائے اشراق کے وقت میں 2 رکعتیں پڑھ لیں، وہ بھی ان کی مرضی، اور اگر اس سے پہلے پڑھی یعنی فرض پڑھنے کے فوراً بعد 2 رکعتیں پڑھنا شروع ہو گئے تو یہ وہ 2 سنتیں ہیں فجر کی، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، گناہ کی بات۔ اور بعض لوگ یہ ہلا کرتے ہیں کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی اور سنتیں پڑھی نہیں تھی تو سنتیں شروع کر کے پھر توڑ دیتے ہیں۔ یہ تماشا ہم نے بعض جگہ دیکھا ہے، تو ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کیا، تو انہوں نے کہا جی سنت جب توڑ دی تو وہ واجب ہو گئی نا، تو جو واجب ہو گئی تو فرض کے بعد نفلوں سے منع کیا ہے، واجب نماز سے تو کسی نے منع نہیں کیا، اس لیے ہم اب کیا کر رہے ہیں، اس واجب کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہیلے بڑے غیر مقبول ہیں، یہ مردود قسم کی باتیں ہیں، کیونکہ عبادت کو توڑنے کی نیت سے شروع کرنا بھی تو برا ہے۔ ہم نے کہا یہ جو پہلے ہی نیت تھی کہ تکبیر تحریمہ کہہ کے پھر توڑ کے پھر فجر کے فرض میں شامل ہو جائیں گے، امام کے پیچھے فجر پڑھ لیں گے، تو یہ جو پہلے نیت کی تھی وہ کون سا ثواب کا کام تھا؟ اس لیے 3 وقت ہم نے پہلے گنے، 2 وقت اب گن رہے ہیں، اور وہ عصر کی نماز جب کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس سے لے کے غروب آفتاب تک نفل نماز منع ہے۔ آپ کہیں گے کہ نفل تو پہلے بھی منع تھے، یعنی اگلے حصے میں بھی، کہ جب سورج زرد پڑ گیا اور اس سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک یہ وقفہ جو تھا اس میں بھی نفل منع تھے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا میرے بھائی کہ عصر کے بعد قضا نماز پڑھنا درست ہے، قضا پہ کوئی پابندی نہیں۔ صبح صادق کے بعد قضا نماز پڑھنا درست ہے، اس پہ پابندی نہیں۔ اور وہ جو آخری وقت ہے عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے وہ جو 15-20 منٹ ہے اس میں قضا نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی قضا نماز پڑھ رہا ہے عصر کے بعد اور درمیان میں سورج متغیر ہو گیا اور اس پر نگاہ جمنے لگی تو یہ شدید مکروہ وقت شروع ہو گیا، اس کی نماز ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، کسی اور وقت میں سے چاہیے کہ اس قضا کی بھی قضا کرے۔ اب آپ سمجھے 5 میں فرق۔ 3 وقت ایسے ہیں جن میں ہم نے کہا تھا کوئی نماز درست نہیں ہے سوائے اس کے کہ جنازہ جو اسی وقت آیا ہے بس پڑھ لیا جائے اور سجدہ تلاوت مکروہ تنزیہی ہوگا، اور 2 وقت ایسے ہیں جن میں آپ صرف نفل نہیں پڑھ سکتے، جنازے کی نماز بھی بالکل درست ہے، یہ جو آخری 2 وقت ہیں، اور سجدہ تلاوت بھی درست ہے، جائز ہے، مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، اور قضا نمازوں کا پڑھنا بھی درست ہے۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم صرف عصر کی نماز کے بعد کی 2 مثالیں دے دیتے ہیں۔ مثلا عصر کی نماز ہوئی 5 بجے اور سورج ڈوبتا ہے 6:20 پہ، فرض کر لیتے، تو آپ دیکھیے 5 سے 6 بجے تک کا 1 گھنٹہ یہ ٹھیک وقت ہو گیا، اور آخری 20 منٹ مکروہ، شدید مکروہ ہو گئے، تو اس 5 سے 6 بجے تک جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے بغیر کراہت کے، سجدہ تلاوت بھی ادا ہو سکتا ہے بغیر کراہت کے، اسی وقت تلاوت کی تھی اسی وقت سجدہ ادا کر دیا، جائز ہو گیا عصر کی نماز کے بعد۔ قضا نمازیں کوئی پڑھنا چاہتا ہے اپنے گھر پہ قضا نمازیں پڑھ لے، یہ بھی جائز ہوگی۔ اور اب 6 بجے کے بعد جو 20 منٹ آخری ہے نا جب سورج پہ نگاہ جمنے لگی، اب ہم کہیں گے کہ دیکھو بھائی اگر تو جنازہ اسی وقت آیا ہے، تاخیر ہو گئی، اپنے اختیار سے نہیں بس ہو گئی، تو اب جنازہ نہ پڑھا جائے، اب یہ 20 منٹ گزر جائیں، نہ جنازہ اگر اسی وقت آیا ہے
اپنے اختیار سے تاخیر نہیں ہوئی تو پھر تو پڑھ لیا جائے، اور اگر اپنے اختیار سے تاخیر ہوگی یا کسی کے انتظار میں یا رسومات ادا کرتے ہوئے تو پھر اس 20 منٹ میں جنازہ نہ پڑھیے اس وقت جب مغرب ہو جائے، مغرب کے بعد. اور یہ جو 20 منٹ ہیں اس میں سجدہ تلاوت بھی ادا نہیں کرنا چاہیے. اور ان 20 منٹ میں مکروہ نماز قضا نماز وہ بھی مکروہ ہے، قضا نماز وہ بھی مکروہ ہے، وہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے. یہ فرق ہے. عصر کی مثال دی ہے، ایسے ہی دوپہر کو سمجھ لیجئے استوا کو، اور ایسے ہی صبح کو سمجھ لیجئے. اور جنازہ مغرب کے بعد جو پڑھا جائے گا تو فقہا میں سے بعض نے لکھا ہے کہ مغرب کے فرض پڑھے پھر جنازے کی نماز، کیونکہ سنتوں سے زیادہ ضروری وہ ہے، فرض کفایہ ہے نا، اور پھر سنتیں پڑھے. لیکن بہت سے فقہا لکھتے ہیں کہ جیسے جمعے کی نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جا کر جنازہ پڑھتے ہیں، اسی طرح مغرب کی بھی نماز پوری پڑھ لی جائے، سنتیں پڑھ لی جائیں اور پھر اطمینان سے جنازہ پڑھے. دونوں طرف فقہا کے فتاوی ہیں. یہ تو ہو گئے 5 وقت. ان 5 اوقات کے بعد اب یہ سن لیجئے کہ کچھ حالتیں ایسی ہیں جن حالتوں میں نماز مکروہ ہے. مثلا جمعہ کے دن جب دوسری اذان ہو جائے نا، جس کے بعد امام صاحب عربی کا خطبہ شروع کرتے ہیں، تو اس دوسری اذان کے بعد گھر میں بھی سنتیں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، بالکل نہیں پڑھنی چاہیے. یہ سنتیں پڑھنے کی بجائے جا کر خطبہ سنیں، فرض پڑھے اور فرض کے بعد کی 4 رکعتیں پڑھے، اور 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر یہ 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی جو اس نے قضا کی ہیں، جو جمعے کے 2 فرضوں سے پہلے پڑھنی تھیں. گھر پڑھنا چاہتا تھا. دوسری اذان جب جمعے کی ہو جائے تو مسجد تو درکنار، گھر میں بھی سنتیں پڑھنا مکروہ. اسی طرح امام جب عربی کا خطبہ دینے لگے اور خطبے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہو تو اس وقت تحیت المسجد پڑھنا یہ جائز نہیں. اور حضرت سلیق رضی اللہ عنہ کی جو روایت لوگ پیش کرتے ہیں وہ حضرت سلیق رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے ہوں گے مگر بھی خطبہ نہیں شروع فرمایا ہوگا. یا یہ کہا جائے کہ ممکن ہے اس وقت تک خطبے کو خاموشی سے سننے کا حکم ہی نہ ہو، حضرت سلیق رضی اللہ عنہ کی بات پہلے سے ہو. بہرحال حنفی فقہا نے جو فتویٰ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام جب آ جاتا ہے تو اس وقت جمعے میں تحیت المسجد پڑھنا یہ بھی جائز نہیں. یعنی امام جب عربی کا خطبہ شروع کرتا ہے اس کے لیے وہ اٹھتا ہے نا، تو اسی وقت سے یہ تحیت المسجد یہ جائز نہیں. تحیت المسجد تو کہاں، ایسی حالت میں سنتیں بھی شروع کرنا جائز نہیں. جب خطیب منبر پر جانے کے لیے اٹھے کہ وہ عربی کا خطبہ پڑھے گا اس وقت سے ہر قسم کی نماز اور کلام ناجائز ہے. اور اگر اس سے پہلے سنتیں شروع کر دی تھی تو 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے اور خطبہ سنے، اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی. یعنی 2 فرض جمعے کے پھر 4 رکعتیں، پھر یہ 4 رکعتیں یہ جو 2 پہلے اس نے پڑھ دی تھی یہ نہیں گنی جائیں گی، آخر پہ پھر سے 4 پڑھنی پڑیں گی. اور اگر تیسری رکعت شروع کر چکا ہے تو 4 رکعتیں پوری کرے. مگر خطبے کی حالت میں یہ شروع کرنا گناہ تھا، اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد ان 4 رکعتوں کا اعادہ بھی کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ امام کے خطبے کے دوران نماز شروع کر دی جائے. منع کیا ہے فقہا نے اس سے اور شدید گناہ کی بات لکھی. عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ہاں قضا نماز پڑھنا درست ہے، اور قضا نماز گھر میں پڑھے، عیدگاہ میں مت پڑھے. اور اسی طرح عیدگاہ میں عید پڑھنے کے بعد نفل پڑھنا یہ بھی جائز نہیں جب تک کہ زوال نہ ہو جائے، کیونکہ عید کے بعد نفل پڑھنا ایک طرح پر سے نماز پر اضافہ معلوم ہوتا ہے. تو کوئی انسان اس وقت بھی عیدگاہ میں نفل نہیں پڑھ سکتا.
زوال کا وقت آ جائے، اب عید پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کے بعد وہ نفل پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح دو مسئلے کچھ تفصیل کے ساتھ اور بھی سن لیجیے۔ یہی بیان چل رہا ہے نا مکروہ اوقات کا، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں سنتیں پڑھ رہا ہے یا پھر نوافل پڑھ رہا ہے اور جماعت قائم ہو گئی۔ فرق کیجئے گا سنتیں نفل پڑھنے میں اور فرض پڑھنے میں، دونوں صورتیں پیش آتی ہیں کہ آدمی کسی نئی مسجد میں جاتا ہے، سمجھتا ہے فرض نماز ہو چکی اور فرض پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا یہ کہ اپنی محلے کی مسجد میں یقین جاتا ہے اور وہاں پہ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی سنتیں پڑھنا شروع ہو گیا اور سنتیں پڑھتے ہوئے ہی جماعت قائم ہو گئی۔ تو یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ کوئی آدمی سنتیں پڑھ رہا تھا اور جماعت قائم ہو گئی، تو فجر کی سنتوں کے متعلق تو یہ حکم ہے کہ انہیں پورا کرے گا، اور فجر کی سنتیں اس کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ اگر مسجد چلا جائے اور وہاں پہ فرض نماز قائم ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کی اتنی پابندی کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں کسی ستون کے پیچھے پڑھ لے، یعنی مسجد میں عین اس حال میں جہاں پر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں وہاں تو نہ پڑھے، باہر برآمدے میں پڑھ لے، صحن میں پڑھ لے، مسجد کے ساتھ کوئی باغ باغیچہ وغیرہ ہے وہاں پڑھ لے، اور بہتر تو یہ تھا کہ گھر سے پڑھ کے ہی سنتیں آنا چاہیے تھا، لیکن مسجد پہنچے اور جماعت قائم ہو گئی ہے تو سنتیں پھر بھی پڑھ لینی چاہیے۔ کب تک ملنے کی امید ہو؟ اگر یہ امید نہیں ہے، پہلی صورت تو یہ کہ اسے پتہ ہے اگر میں نے سنتیں پڑھی تو جماعت جاتی رہے گی، تو تب تو سنتیں پڑھی ہی نہیں جائیں گی، جماعت میں شرکت کرے اور پھر ان سنتوں کی قضا کرے گا اشراق کی نماز کے بعد اور سورج کے زوال سے پہلے پہلے۔ وہ وقت مباح ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ 2 رکعتیں 2 سنتیں پڑھ لے، اگر نہیں پڑھتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایسا اگر پڑھ لے تو اچھی بات ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس انسان کو امید ہو کہ میں اگر 2 رکعتیں 2 سنتیں پڑھ لوں تو امام کے ساتھ آخری قعدے میں مل جاؤں گا، جب امام دوسری رکعت کے سجدے کر کے بیٹھتا ہے تو اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے پہلے امام صاحب سے جماعت میں مل جاؤں گا، یہ پورا یقین پکی امید ہو تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ لے اور مل جائے۔ یہ فقہا کا قول ہے اور شامی نے اس کو ترجیح دی ہے ان آثار کی بنا پر جو مختلف کتابوں میں آئے ہیں کہ صبح کی سنتیں جو ہیں وہ اتنی ضروری چیز۔ اور تیسرا قول یہ ہے فقہا کا کہ وہ کہتے ہیں دوسری رکعت میں ملنا چاہیے، فرض نماز کی دوسری رکعت میں ملنا چاہیے۔ اگر اسے دوسری رکعت میں ملنے کی امید نہیں ہے، دوسری رکعت کا مطلب یہ ہے کہ دوسری رکعت جو امام صاحب پڑھا رہے ہیں فجر کے فرض، ان کے رکوع سے پہلے پہلے یا رکوع میں مل جائے، اگر رکوع تک ملنے کی امید نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ سنتیں چھوڑ دے گا اور پھر وہ کیا کرے گا، امام کی اتباع کرے گا، فرض نماز پڑھے گا۔ فجر کی سنتوں کے علاوہ کسی انسان نے سنتیں یا نوافل شروع کر دیے اور امام آ گئے اور جماعت شروع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب فرض نماز قائم ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں، لیکن اس نے نوافل شروع کر دیے تھے، تو نوافل شروع کر دیے تھے یا سنتیں شروع کر دی تھیں تو اصولاً تو اسے چاہیے کہ 2 گانا پورا کرے، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرے اور پھر امام صاحب جس بھی رکعت میں ہیں ان کے ساتھ مل جائے، چاہے وہ دوسری میں ہے، تیسری میں ہے، کسی میں۔ اور اگر 3 رکعتیں پڑھ لی تھیں اس نے، اب جماعت قائم ہو گئی تو 4 رکعتیں پوری کر لیں۔ اور جمعہ کے دن سنتوں کا حکم پہلے بھی گزر چکا کہ اگر خطبہ شروع ہو گیا ہو اور اس نے سنتیں شروع کر دی تھیں اور درمیان میں امام صاحب نے خطبہ بھی شروع کر دیا تو 2 پوری کر لے، اور تیسری کے لیے کھڑا ہوا ہے تو پھر 4 پوری کر لے، اور
خطبے کی وجہ سے یہ جو نماز پڑھی ہے بعض محتاط حضرات کے مطابق ایک تو یہ ہے نا کہ اس نے جان بوجھ کر شروع کر دی ایسے وقت میں، امام خطبہ دے رہا ہے اور اس نے نماز اپنی شروع کر دی، اس حالت میں تو سنتیں ہوں گی ہی نہیں، اور جمعے کے بعد پھر اعادہ کرے گا ان 4 رکعتوں کا، یہ مسئلہ گزر چکا۔ اور ایک یہ ہے کہ اس نے شروع کر دی اور امام صاحب نے خطبہ شروع کر دیا، تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یعنی دو رکعتیں اگر ایک پڑھی ہے تو 2 پوری کر لے، اور تیسری میں پہنچ گیا تو چوتھی بھی پوری کر لے، 2 پڑھ لی ہیں تو 2 پہ سلام پھیر دے۔ تو بعض فقہا کے نزدیک ان سنتوں کی قضا وہ جمعے کے بعد بھی کرے گا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب سنتیں کوئی آدمی پڑھ رہا ہے۔ فرض کر لیجئے دوسرا مسئلہ جو سمجھنے کا ہے کہ کسی نے فرض شروع کر دیے، اب فرض نماز جب شروع کر دی تو پہلی رکعت کے سجدے سے پہلے اس آدمی کی پہلی رکعت کا بھی سجدہ بھی نہیں ہوا، اور امام نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، اللہ اکبر شروع کر دی نماز، تو اسے چاہیے کہ رکعت پوری کرنے کی بجائے اپنی نماز چھوڑ دے، امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس نے نماز شروع کر دی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ فرض کی جماعت بھی ہونی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلی رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا، تو پہلی رکعت کا اگر سجدہ کیا ہے تو فجر کی نماز اگر پڑھ رہا تھا تو پھر نماز توڑ دینی چاہیے، وہ فرض اپنے اور جماعت میں شامل ہے۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ مغرب کی نماز تھی تو پہلی رکعت کا سجدہ اب کر لیا تو بھی نماز توڑ دے اور امام کے ساتھ مل جائے۔ اور ظہر، عصر اور عشاء میں 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے تو یہ اس کے 2 نفل ہو جائیں گے، ظہر سے پہلے بھی نفل جائز، عصر سے پہلے بھی جائز، عشاء سے پہلے بھی جائز، تو یہ اس کے 2 نفل ہو گئے، اب امام کے ساتھ وہ مل جائے گا اور نماز پڑھے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دوسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، 2 رکعتیں اس نے پوری کر لی، قریب تھا کہ تیسری میں اٹھ جاتا، تو فجر کی نماز 2 رکعتیں ہی ہوتی ہیں، اگر اس نے 2 رکعتیں فرض پڑھ لیے تو بس ہو گئی نماز۔ اب امام تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے نماز شروع کر لی، غلطی سے فرض پڑھنے شروع کر دیے اور 2 رکعتیں پوری پڑھ لی، دوسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا۔ اب سجدہ کر لیا جب 2 رکعتیں تقریباً پوری ہو گئیں تو امام صاحب آئے، فرض نماز انہوں نے پڑھانی شروع کر دی، تو فجر کی نماز میں اگر ایسے ہو جائے تو یہ 2 رکعتیں پڑھ چکا ہے اور آخری قاعدے میں بیٹھ کے التحیات للہ سے شروع کر کے اور پھر ساری نماز پوری کر دے اور امام کے ساتھ نہ ملے، کیونکہ اس نے تو اپنی فرض نماز پڑھ لی نا اب فجر کی، تو فجر کے بعد تو کوئی نفل نہیں ہوتے، مکروہ وقت ہو گیا، تو امام کی اقتداء نہ کرے۔ اسی طرح مغرب میں ایسے ہو گیا تو مغرب کی بھی 2 رکعتیں اگر ہو گئیں تو پھر تو ایک ہی رکعت رہ گئی ہے، اب نماز کو ضائع نہ کرے بلکہ 1 رکعت ملا کر پوری کر کے اپنی 3 پڑھ کے فارغ ہو جائے، امام کی اقتداء نہ کرے۔ اور یہی واقعہ پیش آ جائے ظہر میں، تو ظہر میں 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر لے، کیونکہ ظہر سے پہلے نفل ہو گئے۔ عصر میں آ جائے ایسی صورت تو بھی وہ نفل ہو جائیں گے، اور عشاء میں آ جائے ایسی صورت تو بھی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دے اور امام کی اقتداء کرے۔ چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی آدمی نے فرض نماز غلطی سے شروع کر لی کسی نئی مسجد میں، یا مسافر تھا نہیں پتا چلا، اور پھر جماعت مسجد میں قائم ہو گئی اور تیسری رکعت تک اس نے پڑھ لی، تو تیسری رکعت تک اگر پڑھ لیا ہے تو پھر فقہا کہتے ہیں اب اس میں 3 رکعتیں پڑھ لی تو مغرب تو ہو ہی گئی، فجر کی تو ہو نہیں سکتی تھی، باقی مسئلہ تو رہ گیا عصر اور ظہر، عصر اور عشاء کا، تو فقہا کہتے ہیں کہ 3 رکعتیں اگر یہ پڑھ چکا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ ظہر کی نماز میں اگر ہوا ہے تو چوتھی رکعت بھی پوری کرے، 4 اس کے یہ نماز کے فرض ہو گئے اور امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، تو امام کے پیچھے جو پڑھ رہا ہے اسے جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا اور نماز اس کی نفل ہو جائے گی۔
4 نفل ہو جائیں گے. کون سے ہوں گے؟ پہلے والے ہوں گے یا امام کے پیچھے والے ہوں گے؟ یہ فقہا کی اپنی بحث ہے. بہرحال ایک نماز اس کی نفل ہو جائے گی. نیت کیا کرے گا؟ نیت امام کی اقتدا کی کرے گا. تو ظہر میں تو نفل ہو گئے. عصر کا وقت آیا تو عصر میں تو اس نے 4 رکعتیں اپنے فرض پڑھ لیے تھے. اب امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اپنے فرض اس کے ہو گئے تھے. نفل یہ امام کے پیچھے اب پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے اب مغرب کی نماز سورج ڈوبنے تک نفل جائز نہیں. اس کے بعد مغرب کی نماز میں تو 3 کی بات ہی پوری ہو جاتی ہے کیونکہ 3 رکعتیں پڑھ لی تو مغرب ہو ہی گئی. اب مغرب کی نماز اگر اس نے پڑھ لی ہے 3 رکعتوں سے اپنا پوری کر لی، سلام پھیر لیا، تو اب امام کے پیچھے اقتدا نہیں کرے گا کیونکہ 3 نفل کوئی چیز نہیں. اور عشاء میں ایسے ہو جائے تو پھر وہی ظہر والا مسئلہ ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنی رکعتیں پوری کر کے 4 سلام پھیر کے امام کے ساتھ جماعت میں مل جائے تو اس کی اپنی نماز فرض کی ہو گئی اور وہ امام کے پیچھے پڑے ہوئے نفل ہو جائیں گے امام کے اقتدا کی نیت میں. تو یہ مسائل الگ الگ ہیں کہ کوئی آدمی سنتیں پڑھ رہا ہے تو جماعت قائم ہو گئی یا کوئی آدمی فرض پڑھ رہا ہے تو جماعت قائم ہو گئی. تو اس انسان کا کیا تعامل ہونا چاہیے؟ بقیہ مسائل انشاءاللہ نماز ہی کے سلسلے میں اگلی نشست میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.